اسلام کو بحیثیت دین کے پسند فرمایا۔ جب اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا تو ہم بھی اس دین پر راضی رہیں اور اسی دین پر جئیں اور اسی پر مریں۔ یہ عظیم دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے ساتھ اس کے احکام کی بجا آوری کا نام ہے، شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا نام ہے، اس دین کے اوپر قائم رہنے کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا کر رکھ اور ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی اپنا تابعدار بنا کر رکھ، اپنی توحید پر رکھ، اپنی عبادت پر کاربند رکھ، شرک اور اہل شرک سے دور رکھ۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ایک دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی دین پر مرتے دم تک قائم رہنا، یعنی پابند رہنا شریعت کا، مسلمان بنے رہنا، اسی دین پر جینے اور مرنے کی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا نقل کی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے رب، تو نے ہمیں ملک دے دیا، بادشاہت عطا کر دی، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، اے اللہ تو نے آسمان اور زمین کو بلا نمونہ سابق پیدا کیا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے، ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مسلمان کی موت عطا کرنا اور صالحین کے ساتھ، انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر و نشر کرنا۔ اس طریقے سے اور بھی انبیاء کرام کے متعلق آیات موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق مانگی تھی۔ اسلام اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے اللہ کی تابعداری، اس کی توحید کا اقرار، شرک اور اہل شرک سے بیزاری کے معنی میں تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت کے بعد کلمہ اسلام اس شریعت کے لیے بطور نام استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب جب ہم لفظ اسلام کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے شریعت محمدی ہی مراد لی جا سکتی ہے، آسمانی سابقہ شریعتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں وہ شریعتیں مراد نہیں لی جا سکتی۔ اب حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت نوح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ان نبیوں کی طرف منسوب کر کے بولنا پڑے گا، جیسے دین موسیٰ، دین عیسیٰ، شریعت نوح، شریعت عیسوی، شریعت موسوی وغیرہ۔ اسلام بولیں تو صرف شریعت محمدی پر اس کا انطباق اور اطلاق ہوگا۔ یہ دین اسلام الحمدللہ سعادت اور کامیابی کا دین ہے، فلاح و کامرانی، نجات، امن اور سلامتی، ترقی، چین و سکون اسی دین سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ یہ دین ہر اچھی خصلت، ہر اچھی عادت، ہر پاکیزہ صفت کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور ہر بری خصلت اور رذیل اور قبیح صفت سے اس کے انجام کو بتا کر بچنے کی سختی سے تلقین کرتا ہے۔ کوئی بھلائی نہیں جس کا ذکر قرآن میں اور سنت میں نہ ہو، اسلام میں نہ ہو، کوئی شر نہیں جس سے اسلام نے ہمیں منع نہ کر دیا۔ اس سے اچھا دین، اس سے اچھی شریعت، اس سے اچھا طریقہ، اس سے اچھا منہج حیات اور نجات اور امن و سکون کا نسخہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ اس دین پر زندہ رہنے اور اسی دین پر مرنے کی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو علی العموم وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی جتنی طاقت ہے طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرو، شریعت کی پابندی کرو حسب استطاعت، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے کلی طور پر رک جاؤ۔ جب اللہ رب العالمین نے توحید کی راہ دکھا دی ہے تو شرک کی راہ کبھی مت اختیار کرو، جب اللہ کی اطاعت کی راہ پہ لگے ہو معصیت اور گناہ کی راہ کبھی نہیں اختیار کرو۔
جب اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے لگے ہو تو ناشکری مت کرو، کفران نعمت سے بچو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت تک اسلام پر قائم رہو، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ انشاءاللہ پوری زندگی اگر اسلام سے محبت کرو گے، اسلام پر قائم رہو گے، اسلام سے سچی عقیدت اور محبت ہوگی، تو موت بھی انشاءاللہ رب العالمین ایمان اور اسلام پر ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور وصیت فرمائی، ارشاد گرامی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو مشہور آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 153۔ یہ میری راہ یعنی اسلام کی راہ سیدھی راہ ہے، سب سے سیدھی اور سچی یہی راہ، فَاتَّبِعُوا، اسی شریعت کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ دوسرے راستے، شہوانی راستے، بدعی راستے، کفریہ راستے کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ان راہوں کی پیروی تمہیں صحیح دین اور صحیح طریقے سے ہٹا دے گی اور تم گمراہی میں جا پڑو گے۔ اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے، یہ تاکیدی امر ہے، اس پر عمل کرو، اس کو مانو، اس کو قبول کرو، اسی دین پر اپنے آپ کو باقی رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کبھی بھی اس دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ کوئی عوض، کوئی آفر، کوئی لالچ، اسی طریقے سے کوئی بھی سختی، کڑی سے کڑی مصیبت، آزمائش ایک مسلمان کو اس کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ نہ لالچ کے دھارے میں ایک سچا مسلمان کبھی بہ سکتا ہے، اور نہ ہی مصیبت، تکلیف اور پریشانی اس کو اسلام سے برگشتہ کر سکتی ہے۔ وہ ہر فتنے کا مردانہ وار مقابلہ کرے گا، فتنے کے سامنے ایمان اور یقین کی مضبوط چٹان بن کر کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ اسلاف کی تاریخ دیکھی، حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا، اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اسلام لانے کے جرم میں، جو جرم تھا مشرکین کے نگاہوں میں، اسلام لانے کے جرم میں ان کو سخت سے سخت اذیتیں دی گئی۔ مکہ کی دھوپ اور دھوپ سے تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر بھاری چٹان پتھر کی رکھ دی جاتی تھی، اور اس طریقے سے چٹائی میں بند کر کے ان کو دھکنی دی جاتی تھی، اور اس طریقے سے مکے کے اوباش اور نوجوان لڑکے گلے میں رسیاں باندھ کر گلیوں میں اور چوراہوں پر اور پہاڑوں میں اور صحراؤں میں ان کو گھماتے تھے۔ جس قدر زیادہ تکلیفیں دیتے تھے اسی قدر ان کے ایمان میں صلابت اور پختگی آتی تھی، اور عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے۔ خبیب بن ربی کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، تکلیفیں دی، کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو خبیب کہتے لا الہ الا اللہ، لیکن جب وہ کہتا کہ کہو مسلمہ رسول اللہ، تو حضرت خبیب بن ربی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے نہیں سنا، میں نہیں سنتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایک ایک عزم کو کاٹ دیا، صبر کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے جان جان آفڑی کے حوالے کر دی، لیکن مسلمہ رسول اللہ کہنا کبھی گوارا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روم کے ایک بادشاہ نے پکڑا، تکلیفیں دی، کہا تم اپنے دین سے کنورٹ ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ، ہماری نصرانیت، ہمارا دین قبول کر لو، ہم تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لیں گے، وزارت دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کبھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عوض ہم کسی چیز سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تانبا اس نے پگھلایا، ہانڈی جب گڑگڑانے لگی، تانبا پگھل کر گرم ہو گیا تو رونے لگے۔ بادشاہ کو یہ امید پیدا ہوئی، لالچ جاگی کہ شاید یہ آدمی ابھیلا اپنے دین سے پھر جائے گا۔ کہا کہ اب بھی آ جاؤ ہمارے دین میں، ضد چھوڑو۔ کہا نہیں، میرے رونے سے تم غلط امیدیں ہم سے نہ لگاؤ، میں اپنی جان کی خاطر نہیں رو رہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کاش میرے پاس میرے بالوں کے برابر جانیں کیوں نہیں ہوئی، جو اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی، عذاب سہتی اور بلا حساب جنت میں داخل ہوتی۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ مختصر علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان کا پورا گھرانہ اسلام کی خاطر سخت اذیتوں سے دوچار ہوا، مصائب کی چکیوں میں پسا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے، ان کی تکلیفیں دیکھتے، ان کو ڈھارس بندھاتے، کہتے صبرن علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارا صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت خباب ابن ارت کو اسلام کی خاطر جو تکلیف دی جاتی تھی، اللہ اکبر، اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔
آگ کے انگاروں پر ان کو لیٹا دیا جاتا تھا، ان کے پیٹھ کی چمڑی جل جاتی اور چربی جب پگھلتی تو چربی سے آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے۔ یہ چند مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر جب قبول کیا تو دنیا کی کوئی تکلیف یا کسی طرح کی کوئی لالچ، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو شاہ غسان نے خط لکھا کہ آؤ ہم منسٹری دیں گے، سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارا بائیکاٹ کر رکھا ہے، کہا یہ تو پہلے سے بڑی مصیبت آ گئی۔ اس طریقہ سے کوئی بھی لالچ یا کوئی بھی تکلیف ان کو دین سے برگشتہ نہیں کرتی۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ ایسی مثالیں سینکڑوں اسلامی تاریخ کے اندر اسلامی جیلوں کی زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ جس دین کو انہوں نے دین حق سمجھا تھا اس کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے جانی اور مالی قربانی دی۔ سینکڑوں ہزاروں جانیں اسلام کے فروغ کی خاطر انہوں نے قربان کی اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے ترک وطن کی جاگداز مصیبت برداشت کی، ہجرت کی، مال و اولاد کو چھوڑا، سہران وردی کی اور اللہ کی دین کی سچی دعوت لے کر دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہمیں حاصل ہے، یہ خیر اور سعادت کا دین ہے، نجات اور کامیابی کا دین ہے۔ اسی لیے انہوں نے اوڑھنا اور بچھونا اسلام کو بنایا تھا۔ ان کے نزدیک ایک ہی فارمولہ تھا کہ اسلام کی راہ میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے جو کچھ مال اور اثاثہ اپنے ساتھ ہے اس کو دے دو اور جان بچا لو، اور اگر اسلام کی خاطر کوئی سامنے فتنے سے نبرد آزما ہونے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دے دو، لیکن دین کا سودا نہ کرو۔ الحمدللہ اس طریقہ سے ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ سعادت اور فلاح کا دین ہے، اسی میں ہماری خوش بختی ہے، اسی میں ہماری ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ ہم کو اپنے اسلام سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو خوش قسمتی سے یا ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اسلام ترکے میں ملا ہے، خاندانی طور پر ہم لوگ مسلمان ہیں، شاید اس لیے اس کی عظمت نہیں سمجھتے۔ آج اتنا عظیم دین ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں اس کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج طرز گفتگو، طرز تکلم، لباس، پوشاک، طعام، خورد و نوش، جینے کے سلیقے سارے ہمارے بدل چکے ہیں، سب غیر مسلموں کے، سب یہود و نصارہ کے ہم نے فالو کیے ہوئے ہیں۔ بال بڑے بڑے مردوں کے، زنانہ کٹ بال رکھتے، اسی طریقے سے ناخن بڑے بڑے ہیں، مونچھیں بڑی ہیں، داڑھیاں منڈی ہوئی ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ اسی کو کلچر اور تہذیب سمجھ لیا گیا ہے۔ گویا اسلام کے مقابلے میں یہ ویسٹرن کلچر ان کو زیادہ بیس الظالمین بدلا۔ جو لوگ اسلام کی عمدہ اور اچھی تعلیمات کو چھوڑ کر اس طرح کی تعلیمات اختیار کرتے ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں جو بہت برا بدلہ یا بہت برا عوض اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں بہت بری شے سے راضی ہے۔ جو لوگ ہم میں برائٹ مائنڈ کہلاتے ہیں، عصری علوم سے ماشاءاللہ مزین ہیں، یا اگر انہیں تعلیم کے لیے یا ملازمت کے لیے یورپ ممالک میں جانا نصیب ہوتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اکثریت وہاں سے جب لوٹ کر آتی ہے تو اسلام کو دقیانوسیت کہتی ہے، دقیانوسی مذہب قرار دیتی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ سے کوئی کھا پی رہا ہے یا کچھ ایسی غلط حرکت غیر اسلامی کر رہا ہے، اگر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، کو ٹوکا جاتا ہے، وہ سمجھتے کہاں آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، کیا دقیانوسیت ہے، کیا اسلام انہی چیزوں کے اندر رہ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، گویا کہ مادے نے اور مادیت کی چمک نے ان کو اسلام کی عمدہ تعلیمات سے یکسر دور اور غافل کر دیا ہے۔ دیکھیے، اسلام اگر ہماری نگاہ میں رخیص ہے اور سستا ہے کہ ہم کسی بھی لالچ کے نام پر اسلام کو قربان کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں، تو الحمدللہ آج ایک دنیا جو اسلام اور حق کی متلاشی ہے اور اسے امن اور سلامتی کی تلاش ہے، وہ بڑی شدت کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اور اس کو دین فطرت سمجھ کر، نیچرلی دین سمجھ کر، دین حق سمجھ کر قبول کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر رہی ہے، ہر قیمت چکانا چاہتی ہے، جیسے کہ کبھی کسی زمانے میں لوگوں نے چکایا تھا۔ ہم چونکہ خاندانی مسلمان ہیں، اس سے اسلام کو سستے داموں بیچ رہے ہیں یا معمولی سی لالچ میں اسلام کا سودا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ کبھی اس بات کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی اور اس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع کر دیا تو اللہ رب العالمین کو ہماری کچھ پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد کی آخری آیت میں فرماتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ان تتولوا، اگر تم اسلام سے روگردانی کرتے ہو تو اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا،
یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور جو قوم کو لائے گا الحمدللہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ تم جیسے ناقدر نہ ہوں گے جنہوں نے اسلام کو پکڑ کی ناقدری کی تھی، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اسلام کے لیے جیئیں گے، بڑھے گی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جو اللہ کے دین کی خاطر کسی ملامت کی پرواہ کرنے والے نہ ہوں گے۔ ایسے اچھے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے برپا کرے گا۔ دیکھیے دنیا میں چند روزہ زندگی کے اندر بہت سارے القاب و آداب لوگوں کو ملتے ہیں، بہت ساری مراعات ملتی ہیں، لیکن اسلام کے برکت سے جو نام، جو عزت لوگوں کو ملی ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لوگ آج بادشاہ تو ہو سکتے ہیں، وزیر ہو سکتے ہیں، منسٹر ہو سکتے ہیں، کسی اور بڑے لقب سے اور اعزاز سے نوازے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سارے اعزازات وقتی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا سے بڑا ریکارڈ بناتا ہے، دوسرا آدمی پہلے آدمی کے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا نام رفتہ رفتہ گوشہ گمنامی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام کی برکت سے جو نام لوگوں کو ملا ہے، صدیق اکبر کا جو لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا، فاروق اعظم کا لقب جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ملا، ذی النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو، اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب کو، اسی طریقہ سے غسیل الملائکہ عبداللہ بن حنظلہ کو، جی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، بیوی کے پاس سے گئے تھے بغیر غسل کیے ہوئے، میدان کارزار میں گئے اور وہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتے نے اس کو غسل دلایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، ایک ہاتھ ان کا کاٹا گیا، پھر دوسرے ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا تھاما، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو پھر بازو جو حصہ شولڈر کا بچا ہوا تھا گردن کے سہارے انہوں نے اس کو سنبھالا، پھر وہ بھی کٹ گیا تو جھنڈا گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر طیار یطیر بجناحہ فی الجنہ، اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، دنیا میں بڑا سے بڑا عہدہ، بڑا سے بڑا اعزاز اور اکرام ان میں سے کسی ایک ادنا لقب کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اسلام نے لوگوں کو عزت بھی دی ہے، غلبہ بھی دیا ہے، اسلام کے نام پر خوشحالی اور ترقی بھی آئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے وعدے مسلمانوں کے لیے وعدے فردہ ہیں جنت کی حد تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اسلام کی برکت سے امن، سکون، چین، فارغ البالی، خوشحالی اور ہر طرح کی عافیت انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اپنی خانگی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی میں محسوس کرتا ہے، جہاں کہیں رہتا ہے الحمدللہ امن اور عافیت میں رہتا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اسلام کو جو اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں، اور جس طریقہ سے ہمارے اسلاف نے اسلام کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے اور اسلام کو مٹنے نہ دیا ہے، اپنے عمل سے اور کردار سے اسلام کو بلند رکھا ہے، ہم کہیں بھی ہوں ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے خدا پرست، ایک اچھے دیندار کی حیثیت سے اپنا تعارف پیش کریں اور اپنی حیثیت کو منوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب دین بنایا ہے، ہم غالب رہیں۔ غلبہ ہم کو صرف اسلام کے نام پر مل سکتا ہے، ہم اپنی حرکتوں سے نہ خود ذلیل ہوں نہ اسلام کو ذلیل کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کا حامی اور ناصر ہے۔ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے اور اٹھا کر کچوڑے کی پیٹی میں ہم ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہماری جگہ دوسرے سے کام لے لے گا۔ جب تک دنیا باقی ہے انشاءاللہ دین باقی رہے گا، اور ایک جماعت حق پرستوں کی باقی رہے گی جو اسلام ہی کی خاطر جیے گی، مرے گی۔ ہم اگر ناکارے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سے دنیا کا صفایا کر دے گا، ہمیں ملیا میٹ کر دے گا، لیکن اپنے دین کو کی حفاظت کا اس نے ذمہ لیا ہے۔ کوشش کریں، آئیے عزم کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بنیں، اور اللہ کی محبت اور اس کی نصرت و حمایت اور غلبہ و تمکین، عزت اور ہر طرح کی عزت اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری اپنے لیے اور آپ تمامی حضرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جینا مرنا اسلام پر کرے، ہمیں اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انہ تعالی ولی التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ وخیرتہ من خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.